الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، دینی بھائیو، اللہ رب العزت اس آیت ذیشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے انسان کو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جیسے بھی ہو آپ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یا اپنے محلے والوں کو بچاؤ، یا اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ۔ نہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اپنے نفس کو بچانے کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور وہ کیسی آگ ہوگی؟ وہ ایسی آگ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو شروع میں 1000 سال تک دہکایا۔ 1000 سال تک جب اس کو دہکایا گیا تو اس کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا، جیسے آج دنیا کی آگ کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے۔ پھر 1000 سال تک دہکایا گیا۔ 1000 سال تک دہکانے کے بعد اب اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو 1000 سال تک دہکانے کے بعد اب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ دنیا کی جو آگ ہے جب یہ جلتی ہے تو روشن ہوتی ہے، جب یہ جلتی ہے تو روشنی بکھیرتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ کالی ہے، اس کے اندر اندھیرا ہوگا۔ انسان کی آگ دنیا کی آگ جب لگتی ہے تو لگنے کے بعد جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، جہنم کی آگ ایک تارکول کی طرح چپک جاتی ہے، انسان کو جلاتی ہے، پھر زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر جلایا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ انسان کے جسم کو چسپا کر دی جاتی ہے، چپکا دی جاتی ہے۔ وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کی آگ کو جب جلایا گیا اس کے اندر کسی چیز کو ڈالا گیا تو 2 4 10 20 منٹ کے اندر اس نے جلا کر کے راکھ کر دیا۔ نہیں، جلا کر کے راکھ نہیں کیا، بلکہ جہنم کی جو آگ ہے اس کو انسان کے جسم سے چپکا دیا جائے گا، وہ اس کو جلاتی رہے گی، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر جلائے گی، پھر زندہ کرے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے اس آگ کو جلایا جائے گا، پتھر اس کے اندر دھکیلا جائے گا۔ کیسی خطرناک آگ ہوگی! آج ہماری ایک انگلی جل جائے ذرا سی تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، تو بتاؤ میدان محشر میں جب جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، قبر میں جب آگ ہمارا بستر بنا دی جائے گی اور ہمارا بچھونا اور اوڑھنا آگ کو بنا دیا جائے گا، تو پھر ہم کس طریقے سے اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک چراغ جلاؤ، اور چراغ جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس چراغ کے اوپر رکھو اور محسوس کرو
قدر بھیانک ہے دنیا کی آگ کہ ذرا سا چراغ اور ہاتھ کی ہتھیلی پہ جب وہ لگتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اور جب اس جہنم کی آگ کے اندر پورا کا پورا انسان ڈال دیا جائے گا اور آگ اس کو چپک جائے گی تو کس طریقے سے ہم اس کو برداشت کریں گے؟ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والوں کو کس طریقے سے بچانا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہو نماز پڑھو۔ آپ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ قرآن کی تلاوت کرو۔ دن میں آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہو کہ اس عبادت کو تم بھی ساتھ میں کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اب اس کو نماز کا حکم دو، اب اس کو نماز کی ترغیب کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی مرمت بھی کرو۔ اب یہ تمہارے اوپر فرض بن گیا ہے، چونکہ اب اس کی عمر بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اندیشہ ہے، تم نے ایسا نہ کیا تو اس بات کا اندیشہ ہے یہ ان عیار اور مکار بچوں میں بیٹھ کر کے آپ کی زندگی بھی خراب کرے گا، آپ نے اپنے آپ کی زندگی بھی خراب کرے گا، اور نہ جانے کتنے ایسے فسادات برپا کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو شرمسار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے اس کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اس کی رسی کو ڈھیلی نہ چھوڑو، اس کی رسی کو اس قدر مضبوط پکڑ لو کہ ابھی سے اسے اسلام اور شریعت کے احکام پر زندگی گزارنا پڑے۔ جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے یہ زندگی گزارے، شریعت اور دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس لیول کو کراس کر جائے اور پھر آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے والدین شرمسار ہو جاتے ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو 7 سال سے نماز کا حکم کرو، اور جب وہ بوقت عمر 10 سال کو پہنچ جائے تو اب تمہارے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے، اب تم اس کو نماز کا حکم بھی کرو، اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پڑھائی بھی کرو۔ اسی لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہ کر ہی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ پیچھے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اب ہم ان گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، چونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بڑا ستار ہے، بہت بڑا وہاب ہے، بہت بڑا رحمان ہے۔ جب انسان اس کے سامنے توبہ کرتا ہے، جب انسان اپنی توبہ کو اس کے سامنے لے جاتا ہے، جب انسان ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دل سے ایک آنسو اس کے سامنے نکالتا ہے تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کے آنسو کو واپس لوٹائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو واپس نہیں لوٹاتا، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھا کر کے آتا ہوں، اور جب آدمی دوڑ کر کے چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، اور جب انسان دوڑ کر کے آتا ہے تو میں اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں۔ تو آئیں آج ہم سب لوگ مل کر کے یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو بڑے دھوکے میں گزار دیا ہے، ہمیں علم نہیں تھا، اے اللہ آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار دیا ہے۔ پیچھے کی ہماری زندگی جو ہے، ماضی کا ہمارا جو زمانہ ہے پورا گناہوں کے اندر گزر گیا ہے۔ الہی آج ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں کہ آگے گناہ نہ کرنے کا بھی عہد کر رہے ہیں۔ پیچھے کی زندگی جو ہم نے گناہ کے اندر گزاری ہے الہی تو معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔